بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کو چند دن ہی ہوئے تھے جب گلی سے چپل بیچنے والا پٹھان گزرا۔ اس نے مجھے دیکھا تو فوراً ایک قیمتی چپل نکال کر مجھے دے دی۔ میں نے کہا کہ پیسے نہیں ہیں، مفت دے گیا۔ وہ اب روز مہنگی اور خوبصورت چپلیں مجھے دے جاتا۔ شوہر پوچھتا تو کہہ دیتی کہ پڑوسن نے دلوائی ہے۔ جب میرے پاس ڈھیر ساری چپل جمع ہوئی تو شوہر سے کہہ کر بازار بھیج دی۔ ایک ہی دن میں ساری چپل بک گئی، پر رات کے 3 بجے جو ہوا وہ پوری دنیا کو ہلا چکا تھا کہ جس لڑکی نے وہ چپل پہنی تھی اس کی بچہ دانی۔ رات کا وقت تھا، میں سکون سے سو رہی تھی جب ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ کوئی عام دستک نہیں تھی، ایسا لگتا تھا کہ کوئی ہمارے گھر کا دروازہ توڑ دے گا۔ میں اور میرا شوہر ڈر کر اٹھ بیٹھے اور سوچنے لگے کہ آخر اس وقت ہمارے گھر کون آ گیا ہے۔ جب گھر کے دروازے کے قریب گئے تو پتہ چلا کہ دروازے کو پیٹنے والا کوئی ایک شخص نہیں تھا، بلکہ شاید سارے محلے والے جمع ہو کر ہمارے گھر آئے تھے۔ لیکن ہم نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ ہمارے گھر آ گئے تھے؟ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور میں نے اس کی طرف دیکھا۔ ہمیں دروازہ کھول دینا چاہیے، کہیں وہ سب مل کر ہم پر حملہ تو نہیں کر دیتے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ لوگ دروازہ مزید تیزی سے پیٹنے لگے اور آواز بھی دینے لگے کہ باہر نکلو۔ جب دروازہ کھلا تو باہر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ باہر 10 لڑکیاں کھڑی تھیں جن کو ایک ساتھ محلے والوں نے میرے شوہر کی طرف دھکا دے دیا اور کہا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میرا نام سارہ ہے، میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور میری خوبصورتی میں سب سے زیادہ چیز جو مجھے پسند تھی وہ تھی میرے پاؤں۔ میرے پاؤں سب سے زیادہ حسین تھے کہ کوئی بھی دیکھتا تو دیوانہ ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ عورت کے پاؤں بڑی مشکل سے ہی خوبصورت ہوا کرتے ہیں۔ مجھے اپنے پاؤں بہت زیادہ اچھے لگا کرتے تھے۔ میں ہمیشہ اپنے پاؤں کو سجانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے کر آتی، پھر ان کا خیال بھی بہت رکھتی۔ ایک دفعہ میرے پاؤں کے اوپر گرم پانی گر گیا تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ میری ماں میری طرف بھاگی اور اس نے کہا کہ درد ہو رہا ہے میری بچی۔ میں نے کہا کہ کاش پانی میرے ہاتھ پر گر جاتا، میرے پاؤں پر نہ گرتا۔ تو میری ماں نے اپنا سر پکڑ لیا، اس نے کہا کہ یہ لڑکی تو پاگل ہو گئی ہے۔ 1 سال کے اندر وہ نشان ختم ہوا تو میری جان میں جان آئی۔ اس کے بعد میری شادی کروا دی گئی، لیکن جس سے میری شادی ہوئی اس کو میرے پیروں میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ مجھے تو لگا کرتا تھا کہ سہاگ رات والا دن وہ میرے پیروں کی تعریف کرے گا اور انہی کو سجانے کے لیے مجھے کوئی تحفہ بھی دے گا۔ میری ایک چاچی تھی جو اب اس دنیا میں تو نہیں تھیں، لیکن وہ ہمیشہ ایک بات کہا کرتی تھیں۔ ان کی وہ بات میرے دل کو لگ گئی تھی۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ یہ جو سچی محبت کرنے والے مرد ہوتے ہیں نا، وہ عورت کی شکل سے نہیں، عورت کے پیروں سے محبت کرتے ہیں، عورت کے پاؤں کی تعریف کرتے ہیں، اور جو لوگ جھوٹی محبت کرتے ہیں وہ عورت کی شکل کی تعریف کرتے ہیں۔ میں نے کہیں سے ایک فلسفہ یہ بھی سن رکھا تھا کہ جب کسی مرد کسی عورت سے سچی محبت ہوتی ہے تو اس کے پاؤں کو پسند کرتا ہے، اور جب کسی عورت کو کسی مرد سے سچی محبت ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور اسے مرد کے ہاتھ اچھے لگتے ہیں۔ بس یہ ساری باتیں میرے دماغ میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میرے پیارے اور خوبصورت پاؤں کی تعریف کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے گھر میں میری ساس سسر نہیں تھے، میں گھر کے کام کر لیتی اور ایک بہت چھوٹی سی گلی میں رہا کرتی تھی جس میں ایسا ہی ماحول تھا کہ جیسے کوئی بیٹھک ہے۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے دروازے تھے، لوگوں کو گرمی لگا کرتی تھی تو وہ گلی میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جیسے لوگ صبح اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا کرتے تھے تاکہ گلی سے تھوڑی ہوا ہی آ جائے، ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہوتی تھیں، کوئی باہر بیٹھی ہوتی تھی تو کوئی دروازہ کھول کے کپڑے دھو رہی ہوتی تھی۔ میں بھی گلی میں اپنے پاؤں لٹکا کر باہر بیٹھ جاتی تو عورتیں حیران رہ جاتی اور کہتی کہ کتنی خوبصورت ہے اور پاؤں بھی کتنے پیارے ہیں۔ ایک دن اسی گلی سے ایک پٹھان گزرا جو کہ جوتے بیچ رہا تھا۔ جاتے جاتے اس کی نظر بھی میرے پیروں پر پڑ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ اس نے میرے پاؤں دیکھ لیے ہیں، پر مجھے اچھا لگا کہ کسی نے تو میرے پاؤں کی طرف غور کیا تھا۔ یہ پٹھان بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، کیونکہ پٹھان تو ہوتے ہی خوبصورت ہے، چاہے وہ جوتے بیچنے والا ہو یا پھر کوئی اور چیز بیچنے والا۔ ان کا تو غریب سے غریب بندہ بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ وہاں سے گزر کے چلا گیا اور جاتے جاتے اس نے مجھے ایک نظر دیکھا، پھر میں نے خود پر قابو کیا اور خود کو سمجھایا کہ میرا ایک شوہر ہے اور میں اس کی بیوی ہوں، مجھے اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ لڑکیاں کبھی کہیں بازار وغیرہ میں جائیں، اپنی عمر کے لڑکوں کو دیکھ لیتی ہیں اور یہ غلط نہیں سمجھا جاتا ہے۔ لڑکیاں پھر تبصرہ بھی کرتی ہیں کہ یہ شکل کا اچھا ہے یا برا ہے۔ اسی طرح لڑکے بھی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن شادی کے بعد جب اپنے شوہر سے سچی محبت ہو جاتی ہے تو پھر کسی اور کی طرف دیکھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ اور میرے شوہر سے مجھے محبت تب ہوتی جب وہ مجھ سے محبت کرتا تو وہ اس دنیا کا سب سے بور انسان تھا۔ وہ گورنمنٹ کی نوکری کیا کرتا تھا اور وہیں پہ جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اس کی نوکری ایسی تھی کہ اگر چاہتا تو ہزاروں لاکھوں روپے کما سکتا تھا، لیکن کہتا تھا کہ میں کبھی بھی کسی سے رشوت نہیں لوں گا، میں بڑا اچھا انسان ہوں، میں اپنی نوکری کے ساتھ انصاف کروں گا۔ اور بس اسی طرح یہ گھر چلا رہا تھا۔ ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، گھر میں 2 ہی لوگ تھے، لیکن کل کو بچے پیدا ہوتے تو پھر ہمارے خرچے بڑھ جاتے۔ میری شادی کو 1 ہی ہفتہ ہوا تھا جب ایک دن پھر سے میں نے اسی پٹھان کو دیکھا۔ آج اس محلے میں اور کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا، کیونکہ آج اتوار کا دن تھا اور ساری عورتیں گھر کے چھت پر مشین لگا کر کپڑے دھو رہی تھی۔ سب شادی شدہ تھی
اور سب کے ڈھیر سارے بچے بھی تھے، لیکن میرے تو اتنے کام نہیں تھے اور میں نے تو سارے کپڑے جمعے والے دن ہی دھو لیے تھے۔ آج گلی میں بہت اچھی ہوا چل رہی تھی۔ آج وہ مجھے دیکھ کر رک گیا اور اس نے کہا کہ جوتا خریدیں گی؟ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے جوتا نہیں خریدنا۔ اس نے مجھے جوتا دکھایا تو میں حیران رہ گئی۔ اتنا زیادہ خوبصورت جوتا تھا، شاید کسی نے ہاتھ کے ساتھ بنایا ہوا تھا۔ اس کے اوپر باریک باریک موتی لگے ہوئے تھے، وہ چاندی کے دھاگے کے ساتھ کام کیا گیا تھا کہ یہ ہاتھ سے بنایا گیا ہے اور اس کے اندر چاندی کا دھاگا لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ قیمتی ہوگا۔ اس نے کہا کہ یہ بہت قیمتی ہے، لیکن یہ آپ کے پیروں میں بہت اچھا لگے گا۔ وہ شاید میرے پیروں کی تعریف کر رہا تھا، مجھے دل ہی دل میں اچھا بھی لگنے لگ گیا، لیکن میرے پاس جوتے خریدنے کے پیسے نہیں تھے کیونکہ اس کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ میں نے سیدھا بتا دیا، میں نے کہا کہ میرے پاس اس کو خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ میری طرف سے تحفے کے طور پر رکھ لیں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے تحفہ کیوں لوں؟ اس نے کہا کیونکہ آپ کے پاؤں بہت خوبصورت ہیں، اس لیے میں آپ کو تو یہ تحفہ دے کر جا رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں یہ تحفہ نہیں لوں گی۔ اور اس محلے میں تو اس طرح کی باتیں بہت جلدی پھیل جاتی ہیں۔ کل کو یہ بات کسی کو پتہ چل گئی تو کوئی غلط سمجھے گا۔ نہ تو وہ مجھے باجی کہہ رہا تھا اور نہ ہی اس کے لیے میری زبان سے بھائی کا لفظ نکل رہا تھا۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کسی کو نہیں پتہ چلے گا، آپ فکر نہ کریں، اور اگر کوئی پوچھے تو آپ اس کی قیمت بتا دیجیے گا اور کہیے گا کہ آپ نے مجھ سے قسطوں پر لیا ہے۔ اسی طرح شاید مجھے بھی 2-4 گاہک مل جائیں گے۔ جوتا اتنا زیادہ خوبصورت تھا، اوپر سے مفت بھی مل رہا تھا، اب اس سے زیادہ میں اور کتنا تکلف کرتی۔ میں نے جوتا لے لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے ڈبے میں ڈال کر دیا اور میں نے ایک طرف رکھ دیا۔ میں اس جوتے کو پہننے لگی کہ دروازے پر دستک ہوئی تو میں ڈر گئی۔ میں نے جوتا بیڈ کے نیچے چھپا دیا۔ میرا شوہر تھا جو آج وقت سے پہلے ہی آ گیا تھا۔ میں نے اس کو کھانا کھلایا۔ میں نے کہا کہ مجھے کہیں باہر کیوں نہیں لے کر جاتے؟ ہماری شادی کو بھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ اس گھر میں کون سی آپ کی امی ابو ہیں، آپ کی بہن رہتی ہیں جو ہمارے آنے جانے پر نظر رکھے؟ میں نے سنا تھا کہ آپ اکیلے ہیں تو سوچا تھا کہ اکیلے شخص کے ساتھ رہوں گی تو جب جو دل کرے گا وہ کروں گی، جہاں مرضی ہے جاؤں گی۔ آپ تو مجھے ہنی مون پر بھی نہیں لے کر گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں سرکاری ملازم ہوں، مجھے چھٹیاں نہیں ملتی، اس لیے کہیں جانے کا پلان تو دل سے نکال دو۔ اور رہی بات کہیں جانے کی تو ٹھیک ہے، تم کہہ رہی تھی نا کہ گھر کے سودے ختم ہو گئے، تیار ہو جاؤ، بازار چلتے ہیں، سامان لے آئیں گے۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ یہ ہے اس انسان کے سیر و تفریح کے لیے، چلو گھر کے سودا لینے ہی چلے جاتے ہیں۔ میری زندگی تو برباد ہو ہی گئی ہے، اس کے ساتھ شادی کر کے سب ختم ہو گیا ہے۔ میں نے تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی تھی۔ اس آدمی کے اندر پیار محبت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ شاید اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بیوی کو رکھتے کیسے ہیں۔ اس کا کوئی رشتہ دار بھی ہمارے گھر نہیں آیا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہماری نہیں بنتی۔ میں اکیلا رہا کرتا تھا، اس لیے کوئی عورت یا کوئی رشتہ دار ہمارے گھر نہیں آیا کرتی۔ اور تم بھی زیادہ رشتہ داروں سے گھلنے ملنے کی کوشش نہ کیا کرو، فائدہ نہیں ہے۔ میرے رشتہ دار بالکل اچھے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مجھے یہاں پر قید کرنے کے لیے لایا تھا کہ میں پورا دن بس یہاں پر قید رہوں اور اسی گھر میں بیٹھی رہوں۔ ہمارے گھر کا چھت بھی نہیں تھا کہ میں چاند یا آسمان دیکھ سکوں۔ کہاں میں خواب سے جانے والی شوخ اور چنچل لڑکی، اس بور آدمی کے ساتھ میری شادی کروا دی گئی۔ اگلے دن پھر سے وہ پٹھان آیا اور اس دفعہ پھر سے مجھے جوتا دکھانے لگا۔ میں نے کہا کہ مجھے جوتا نہیں چاہیے، ابھی پہلا بھی میرے پاس ہی پڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ پسند کریں، آپ کے اتنے خوبصورت پاؤں ہیں، آپ کے پاس اس طرح کے 10 جوتے ہونے چاہیے۔ پھر سے مجھے کوئی جوتا دکھانے لگا جو پہلے والے جوتے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس نے کہا کہ اس کو سونے کے دھاگے سے بنایا گیا ہے۔ جوتا تو ایسا تھا کہ کوئی بھی عورت دیکھتی تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا۔ میں بھی تو ساری زندگی انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہوتی رہی تھی۔ مڈل کلاس میں لڑکیوں کے لیے اور خوشیاں کیا ہوتی ہیں؟ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں۔ جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ یہ سوچ کر خوش نہیں ہوتی کہ ہماری شادی ہوگی، ہماری زندگی میں ایک نیا شخص آ رہا ہے، بلکہ وہ تو یہ سوچ کے خوش ہوتی ہیں کہ ہمیں نئے کپڑے اور نئے جوتے ملیں گے، سب لوگ ہماری خدمت کریں گے، ہمیں تیار ہونے کا موقع ملے گا۔ میرے اندر بھی یہی چیز تھی۔ میں نے اس جوتے کو دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہو گئی اور وہ جوتا بھی لے لیا۔ اس نے کہا کہ فکر ہی نہیں کریں، ہمارے یہاں پر بہت بڑا کاروبار ہے، اگر کسی کو خوش ہو کر 1 سے 2 جوڑے دے بھی دیں جوتے کے تو ہم دیوالیہ تھوڑی نہ ہو جائیں گے، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ شاید یہیں پر میری غلطی تھی کہ میں اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں آ رہی تھی، لیکن بدلے میں مجھے چیز بھی تو مل رہی تھی۔ میں نے وہ جوتا بھی اٹھایا اور اسے بیڈ کے نیچے رکھ دیا۔ آج بھی میرا شوہر اچانک وہاں پر آ گیا اور اس نے مجھے کچھ چھپاتے ہوئے بھی دیکھ لیا۔ اس نے کہا کہ کیا کر رہی ہوں؟ میں نے کہا کہ اپنا سامان رکھ رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ بیڈ کے نیچے کیوں رکھ رہی ہوں؟ میں نے کہا کہ الماری بھر گئی ہے۔ اس بات پر ہنسنے لگا کہ اتنی ساری چیزیں تو تم ساتھ لے کر نہیں آئی، نہ ہی میں نے تمہیں لے کر دی ہیں، یا نہیں؟ اس نے مجھے بتا دیا اگر تم مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہو تو مجھے شک پڑ گیا ہے۔ اگلے دن میں یہی سوچتی رہی کہ اگر اس کو پتہ چل گیا تو یہ غلط سمجھے گا اور سوچے گا کہ وہ پٹھان مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہے، جبکہ ایک محلے میں تو 600 گھر تھے اور وہ صرف مجھ پر مہربان کیوں تھا۔ اب میں نے اپنے دماغ میں ایک پلان بنانا شروع کر دیا۔
उन जूतों को गौर से देखा। ये तो बड़े कीमती जूते थे, इनकी कीमत 20 से 25 हज़ार रुपये तो होगी, तो क्यों ना मैं इन जूतों को किसी और के सामने बेच दूँ और मेरे पास जो पैसे आए उनसे कोई और चीज़ ख़रीद लूँ और इस काम में अपने शौहर को भी शामिल कर लूँ। क्योंकि जब मर्द को पैसों के हवाले से आप किसी काम में शामिल करें तो उसकी गैरत 2 मिनट के लिए सो जाती है। और मेरा शौहर वैसे तो बहुत अच्छा बना करता था, लेकिन पैसे आते हुए किसको बुरे लगते हैं। मैंने उन जूतों को बिल्कुल भी नहीं पहना, क्योंकि अगर मैं उनको पहनती तो इस्तेमाल शुदा हो जाते और फिर उनको कोई भी नहीं ख़रीदता। उनको संभाल के रख रही थी। एक हफ्ते के अंदर मेरे पास 7 जोड़े जूतों के हो गए थे। मैंने अपने शौहर को इस बारे में बताने का सोचा। आज फिर वो पठान आ गया और मेरे पैरों की तरफ देख कर रुक गया और उसने कहा कि आपके पैर बड़े खूबसूरत हैं, लगता है आप बड़ी मजबूत हैं। मैंने इस बारे में तो सुना, अजीब सा लगा। आखिर इस बात का इस मौजू से क्या ताल्लुक था। मैंने कहा कि क्या मतलब है। मैंने कहा कि मजबूत औरतें होती हैं, मैं तो लड़की हूँ, मैं तो बहुत नाजुक हूँ, मुझे तो ज़रा सी कोई चीज़ लग जाए तो निशान ही नहीं जाता। और ये एक दफ़ा तो मेरा पाँव जल गया था, तो 1 साल बाद दाग गया था। और वो मेरी बात को गौर से सुन रहा था। उसने कहा कि लगता है आपको जूते पसंद ही नहीं आते, क्योंकि मैंने आपके पाँव में जूता देखा ही नहीं। मैंने कहा कि आने जाने में इस्तेमाल करती हूँ, अगर ऐसे रोज़ रोज़ में पहनूंगी तो ख़राब हो जाएंगे। आखिर इतने कीमती और प्यारे जूते हैं, सबको तो नहीं मिलते। वो इस बात पर मुस्कुरा पड़ा, लेकिन उसको देखकर ऐसे लगा कि जैसे नकली हंस रहा है। लेकिन उसने कहा कि खैर, आज आपके लिए जूता लेकर आया हूँ, देखो तो आप फ़ौरन पहनने पर मजबूर हो जाएंगे। उसने जूता निकाला तो वाकई आज तक का जूता सबसे ज़्यादा खूबसूरत। मैं भी हैरान रह के, लेकिन मुझे मेरे शौहर की मोटरसाइकिल की आवाज़ आई। मैंने कहा कि ये यहाँ से चला जाए। वो भी मजबूर होकर वहाँ से चला गया। मेरे पास पूरे 10 जोड़े जूतों के आ गए थे। मैंने अपने शौहर को बताने के बारे में सोच लिया था। उसको जूते दिखा दिए तो वो हैरान रह गए। उसने कहा कि वाकई बड़े खूबसूरत जूते। मर्दों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, लेकिन इनको देखकर तो कोई भी बताएगा ये जूते कुछ अलग ही हैं। मैंने कहा कि ये हाथ से बनाए हुए जूते हैं। ऐसे जूतों की बड़ी दुकानों में बड़ी मांग होती है। मैंने ये जूते जमा किए। मैं चाहती हूँ कि आप इन जूतों को किसी बड़ी दुकान में बेचें। ये कम से कम भी 2 लाख का माल है। मेरा शौहर 2 लाख की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा कि ये सब तो ठीक है, पर ये तुम्हारे पास कहाँ से आए। मैंने कहा कि मेरी एक सहेली है, उसके अब्बू ये काम करते हैं। वो इस घर में मेरी पड़ोसन हुआ करती थी और वो मुझे दिया करती थी। मेरे अम्मी अब्बू को भी इस बारे में पता नहीं था। मैंने संभाल के रखे। आते हुए एक दफ़ा बाबा को मजाक में कहा था कि ये बेचने हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्र है कि जूते लेकर बेचता फिरूं, इसीलिए मैंने उनको पूरी बात नहीं बताई थी। लेकिन आप तो मेरे शौहर हैं, मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन 2 लाख रुपए हमारे पास आ जाएंगे तो हम किसी अच्छे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर धूप लगती है, ना हवा लगती है, मैं पूरा दिन अकेली होती हूँ, परेशान होती रहती हूँ। मेरे शौहर ने कहा कि एक बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या तुमने अपने लिए ये जूते नहीं रखने। मैंने कहा कि अपने लिए रखने की क्या जरूरत है। भला कोई फ्रूट बेचने वाला अपने घर फ्रूट थोड़ी ना लेकर जाता है, बल्कि वो तो पैसे लेकर जाएगा ना, और इन पैसों से कोई ना कोई चीज भी ले लेता है। मेरे शौहर ने कहा कि तुम बड़ी समझदार हो। मेरे शौहर का कहना था कि मैं रिश्वत लेने और देने के सख्त खिलाफ, लेकिन ये तो एक कारोबार है और कारोबार करने में कोई बुराई ही नहीं है। मैं कल किसी बड़ी दुकान पर जाके बात करता हूँ, उनको माल दिखा देता हूँ, अगर उनको पसंद आ गए उन्हीं को बेच भी दूंगा। मैंने कहा कि 25 से 30 हज़ार का एक जूता है, लेकिन अगर 20 हज़ार में भी निकल जाए तो आप चुप करके दे दीजिएगा, हमारे पास पैसे बन जाएंगे। मेरा शौहर अगले दिन ही बात करने चला गया। उसने कहा कि मोहल्ले में एक दुकान है, उससे मैंने बात की है, वो मान गया है। 5,000 कम दे रहा है, लेकिन लेने के लिए तैयार है। भाई हमें क्या, हमें तो मुफ्त में ही पड़ रहे हैं ना। मैंने कहा कि हाँ, बात तो ऐसी ही है। मैं भी खुश होगी। आज वो पठान आया तो मैं गली में बैठी ही बल्कि छुप गई। अब मैं उसके सामने नहीं जाना चाहती थी। क्या फिर मुझे उससे क्या काम था। मुझे से कोई भी काम नहीं था। वो भी इधर उधर देख रहा था और मुझे ही तलाश कर रहा था। मेरा शौहर घर पर था, क्योंकि आज ही तो उसने जूतों की डिलीवरी देने के लिए जाना था। मैं तो सोच रही थी कि यहाँ से चला जाए, कहीं दरवाज़ा ही ना बजा, क्योंकि उसको ये भी पता था कि इस टाइम में घर में मैं अकेली होती हूँ। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, दिल में दुआएं करने लगी कि ये मुसीबत यहाँ से क्यों नहीं जाती। मेरे शौहर ने मुझे देख लिया और कहा कि क्या कर रही हो, किसको देख रही हो। मैंने कहा कि वो सब्जी वाले का इंतज़ार कर रही हूँ, टाइम तक तो आ जाता है, मैंने खाना भी बनाना है। मेरे शौहर ने कहा कि उसे छोड़ो, आज तो हमने जूतों की डिलीवरी देनी है और हमें ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे, तो आज हम सब्जी थोड़ी ना बनाएंगे, रात को किसी अच्छे होटल में खाना खाने चलेंगे। मैं तो इतनी खुश हो गई। मैंने कहा कि वाकई, कहा क्यों नहीं, आज तो हमने इतनी कमाई की होगी, अगर 1,000-2,000 का खाना खा भी लें तो क्या हो जाएगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरा शौहर भी बाकी मर्दों की तरह ही है, उसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, भी इस तरह की हरकतें किया करता है। फिर उसने मुझे बताया कि उसने कर्ज लिया हुआ था, उस कर्ज की किस्त अदा किया करता था। ये पैसे नहीं हुआ करते थे जो बाहर ले जाता है, और इसीलिए वो उसके काम के लिए भी राजी हो गया। मैंने उसे कहा कि आपको पहले बताना चाहिए था, मैं पहले ही आपकी मदद कर दे, मेरे पास तो ये जूते कब से पड़े हुए थे। खैर, देर आए दुरुस्त आए, हम दोनों ही खुश हो गए और वो पठान भी वहां से चला गया। मैंने सुख का सांस लिया और मैंने अपने शौहर को ये कह दिया कि हम इस घर से शिफ्ट होकर एडवांस किराया दे देंगे, किसी और घर में चले जाएंगे। इस बात के लिए वो भी राजी हो गया था। उसने कहा था कि ऐसा ही करेंगे। मेरा शौहर जूता लेकर चला गया और मैं दुआ करने लगी कि जूता बिक जाए, क्योंकि इस तरह लोग जूते कम ही लेते हैं, लेकिन वो जूते इतने खूबसूरत
تھے کہ میرے شوہر نے مجھے فون پر بتایا. میں بہت زیادہ خوش ہو گئی. وہ واپس آیا تو اس کے بعد ڈھیر سارے پیسے. ہم لوگ رات کو باہر گئے, ہم نے کھانا کھایا, فلم دیکھی اور شاپنگ کی. آج کا دن میری زندگی کا سب سے اچھا دن تھا. میں بہت زیادہ خوش تھی. مجھے اپنے شوہر پر بھی بہت پیار آ رہا تھا. ایک تو یہ واقعی بہت اچھا انسان ہے, بس غربت کے ہاتھوں تنگ تھا. میں نے اپنے آپ کو شاباش دی. میں نے بہت اچھا فیصلہ کیا. میں اپنی عقل پر بہت زیادہ غرور کر رہی تھی اور بہت زیادہ خوش تھی. رات کو سکون سے سو ہی گئے. 2 دن گزرے, ہم لوگ رات کو سو رہے تھے. رات کے 3 بجے کا وقت تھا. میرے دماغ میں دروازہ بجنے کی آواز آنے لگی. مجھے لگا کہ شاید خواب میں کوئی دروازے پر دستک دے رہے تھے. میں گہری نیند سو رہی تھی, لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا لگا کہ دروازہ ہمارے گھر کا ہی بج رہا تھا. اور پھر ایسا محسوس ہونے لگا کہ نہ صرف کوئی دروازے پر دستک دے رہا تھا, بلکہ دروازے کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی. میں تو حیران ہی رہ گئی. اپنے شوہر کو بھی جگا دیا. میں نے کہا کہ کون ہو سکتا ہے؟ اس انداز میں تو پولیس دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. میرے شوہر نے کہا کہ پولیس کے ساتھ ہمارا کیا واسطہ؟ لیکن رات کے 2 بجے بھی ہمارے گھر میں کون ہو سکتا تھا؟ ہم دونوں کافی ڈر گئے. جب باہر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کوئی ایک انسان دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہا تھا. اتنے سارے محلے والے جمع ہو چکے تھے. وہ چیخ چلا رہے تھے اور ہمیں گالیاں بھی دے رہے تھے. میں نے اپنے شوہر کا بازو پکڑ لیا کہ ایسا کیا کر دیا ہم نے؟ تو کچھ بھی نہیں تو کیا ہم نے. یہ لوگ ہمارے گھر کیوں آ گئے ہیں؟ میرے شوہر نے کہا کہ تم پولیس کو فون کرو. لیکن تھوڑی دیر کے بعد پولیس کی گاڑی کی آواز آئی. اس کا مطلب کہ وہ لوگ پولیس کو اپنے ساتھ ہی لے کر آئے تھے. ہم لوگ بری طرح پھنس گئے تھے. دروازہ تو ہمیں کھولنا ہی تھا, نہیں تو وہ دروازہ توڑ دیتے. جیسے ہی دروازہ کھولا, سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے. کچھ لوگ کھڑے تھے اور 10 لڑکیاں کھڑی تھیں جو کہ بری طرح رو رہی تھیں. ان کے ماں باپ نے ان 10 لڑکیوں کو اندر دھکا دیا اور کہا کہ لو سنبھالو ان کو, اور اب بتاؤ کہ ہم ان کا کیا کریں؟ تم نے تو ان کی زندگی برباد کر دی ہے. میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور لڑکیاں بری طرح رو رہی تھیں. لیکن جب ہم ان کے پیروں کی طرف دیکھا تو ہم لوگ بھی حیران رہ گئے. ان کے پیر بری طرح سے جھلس گئے تھے اور ان کے بڑے بڑے زخم بنے ہوئے تھے. وہ بری طرح رو رہی تھی. ان کے چہرے پر بھی الرجی ہو چکی تھی اور ان کے ساتھ نہ جانے کتنے مسائل تھے. لڑکیوں کو اندر بٹھایا یا گھر کی لائٹ آن کر کے پیروں کو دیکھا تو حیران رہ گئے. ان کے ماں باپ کا کہنا تھا کہ یہ لوگ ایک ہی گھر کی بیٹیاں ہیں, اور ہم لوگوں نے محلے کی دکان سے ان کے لیے جوتے لیے تھے. 10 جوڑے جوتے لیے تھے جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے. ہمارے خاندان میں کوئی شادی ہونے والی تھی, اس لیے ہم نے سب کے لیے ایک ہی دکان سے جوتے لے لیے تھے. لیکن جب انہوں نے وہ جوتے پہنے تو ان کے پیروں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا. تو ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ان پر اور بھی اثر ہوئے ہیں. ان کے ساتھ اور بھی برا ہو سکتا ہے. ان کے اندرونی نظام بھی خراب ہو سکتے ہیں, کیونکہ جو چیز جوتے کے اندر لگی ہوئی تھی اس نے ان پر بہت زیادہ اثر کر دیا ہے. میں حیران رہ گئی کہ جوتوں کے اندر کوئی چیز لگی ہوئی تھی. آخر یہ کیسی بات ہے؟ پولیس والے نے تو ہم سے سوال کرنا شروع کر دی. میں نے ان کو ساری بات بتائی. میں نے اپنے شوہر کو بھی سب کچھ بتا دیا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا اور یہ جوتے ایک پٹھان دے کر گیا تھا. میرے شوہر نے بھی اپنا سر پکڑ لیا. اس پٹھان کے بارے میں پولیس والا جانتا تھا کہ وہ اسی محلے میں جوتے بیچا کرتا ہے. اگلے دن اسے پکڑ لیا گیا اور جو کہانی اس نے سنائی وہ بہت ہی زیادہ عجیب تھی. اس نے کہا کہ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا. وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور اس کے پاؤں بھی بڑے پیارے تھے. اس نے کئی سالوں تک مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر رکھا تھا اور مجھ سے خرچہ کرواتی رہی. میں نے اس کے لیے سب کچھ بیچ دیا, لیکن جب وقت آیا تو اس نے شادی سے انکار کر دیا اور کسی امیر آدمی سے شادی کر لی. اس لڑکی کے پاؤں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں. میں اس کے پیروں پر مرا کرتا تھا. ایک دن اس گلی سے میں جا رہا تھا جب میں نے آپ کی بیوی کو دیکھا. اس کے پاؤں بھی اس لڑکی کی طرح خوبصورت تھے. مجھے غصہ آ گیا اور میں نے جوتوں کے اندر ایک خطرناک قسم کا زہر لگا کر اس کو دے دیا. یہ بھی خوبصورت ہے, یہ عورت ہے, یہ بھی کسی کو دھوکہ دے گی. بس میرے اندر ایک نفرت اور زہر بھرا ہوا تھا. لیکن یہ جوتا پہن نہیں رہی تھی, اس لیے اس کو روز ایک نیا جوتا دے کر چلا جایا کرتا تھا. اس کو کوئی تو جوتا پسند آئے گا اور یہ پہن لے گی تو اس کے ساتھ برا ہوگا اور میرے دل کو سکون مل جائے گا. سب لوگ حیران رہ گئے. اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں. اور میں اپنی قسمت پر حیران تھی کہ میں نے وہ سارے جوتے اتنے عرصے تک اپنے پاس رکھے, لیکن میں نے ان کو پہنا نہیں, کیونکہ میری قسمت میں شاید یہ سب کچھ نہیں لکھا تھا. لیکن لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا. ان کے ماں باپ نے کہا کہ ان کا علاج آپ لوگوں کو ہی کروانا ہو, اور آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا. پولیس کا اس معاملے میں کوئی کام نہیں تھا. پولیس معاملہ رفع دفع کر کے چلی گئی. جو پیسے ہمیں ملے تھے وہ ہم نے لوگوں کو واپس کر دیے اور کہا کہ اب آپ اپنی بیٹیوں کا علاج کروا لیں. ہمیں بہت افسوس ہوا. ہم نے معافی مانگی. وہ لوگ بھی سمجھتے تھے کہ اب ہم کیا کر سکتے, ہمارے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا. لیکن اب مجھے ان لڑکیوں کے لیے بڑا افسوس ہوا. ان کے گھر میں شادی تھی اور شادی سے پہلے ان کے ساتھ اتنا زیادہ مسئلہ بن گیا تھا. اس پٹھان کو پکڑ لیا گیا تھا اور اسے کہاں لے گئے نہیں پتا, لیکن شاید اس کو بھی جلدی چھوڑ دیتے, کیونکہ اس طرح کی باتوں پر وہ اس پر کون سا کیس بنا سکتے تھے. میرے شوہر نے مجھے بہت باتیں سنائی. اس نے کہا کہ کبھی تمہاری بات پر بھروسہ نہیں کروں گا. اس گھر میں رہو گی تو میں کسی اچھی جگہ لے کر نہیں جاؤں گا. تم نے میرے لیے اتنی بڑی مصیبت بنا دی. تم بے وقوف عورت ہو اور میں تم پر زندگی بھر بھروسہ نہیں کروں گا. ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے. اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے. اچھی لگے تو شیئر کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے
اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔